کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے قرآن کریم میں کہ وہ ایسے راستے کو اختیار کریں جس پر اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے انعام یافتہ بندے چلتے رہے اور عمل کرتے رہے، اور اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں اور اللہ کے نیک بندوں کا راستہ چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ عام طور پر جب کوئی شخص دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک سوال اس کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی طریقے پر کیوں نہیں چلتے، باہمی طور پر ان میں اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کا بعض لوگ برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ سب کو متحد اور متفق ہونا چاہیے، ایک ہی طریقے پر چلنا چاہیے، اور بعض لوگوں نے اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں فقہی مذاہب جو کہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی کی شکل میں موجود ہیں، یہ مذاہب مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، لہذا ان مذاہب کو چھوڑ دیا جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک تجویز کیا گیا اور ایک طریقہ، اسے کافی اچھالا جاتا ہے، کافی اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث سے بھی آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لہذا جس سے اختلافات پیدا ہوں اسے چھوڑ دیا جائے، تو اس لیے حدیث کو بھی چھوڑ دیا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے، بس قرآن جو ہے وہ سب کو متفق اور متحد کر دے گا۔ تو یہ دو علاج تجویز کیے گئے ہیں جو عام طور پر اس کا بہت پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور اسے بہت اچھالا بھی جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو سچی نظر رکھنے والوں کے لیے یہ دونوں علاج بڑے ہی اپیل کرتے ہیں اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا طریقہ بتایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کریم پر چلا جائے بس سب متفق اور متحد ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو لیا جائے، فقہ کو چھوڑ دیا جائے، سب آپس میں متفق اور متحد ہو جائیں گے۔ تو میں اس سلسلے میں پہلی بات تو یاد کرنا چاہوں گا آپ حضرات سے کہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو آپس میں اختلافات پسند کرتا ہو یا یہ چاہتا ہو کہ مسلمانوں میں انتشار بڑھتا رہے، یا اس کی یہ خواہش ہو کہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، کسی اور کا طریقہ اپنا لوں اور مسلمان بھی رہوں۔ ایسا حقیقی معنی میں جس شخص میں ایمان پایا جاتا ہے، اسلام جس کے پاس موجود ہے، وہ اس قسم کی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر یہ سوچنا کہ جو لوگ فقہ کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلام کے بڑے مخلص ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر مسلمانوں کو متفق کرنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے، اور اس پر میں انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کو لے لیا جائے، قرآن ہم سب کو متفق کر دے گا، تو ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کا مقصود کیا ہے؟ وہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں چاہتے اور سب کچھ چاہتے ہیں۔ ان کی اگر کوئی خواہش ہے تو یہ کہ مسلمان کبھی بھی ایک موضوع پر متحد نہ ہو، اس بنا پر وہ لوگ اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب بات عرض یہ کرنی ہے کہ کیا سب کی رائے ایک ہو جائے، اس بات کا نام اتفاق ہے کہ سب ایک ہی قسم کی سوچنے لگ جائیں اور بالکل ایک ہی لکیر پر سب چلتے چلے جائیں، کیا اس بات کا نام اتفاق ہے؟ جو نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سب کو ایک ہی بات سوچنی چاہیے اور سب کو ایک ہی لکیر پر چلتے چلے جانا چاہیے، پھر تو ہوگا اتفاق، اور اگر اس میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہوئی تو اسے ہم اختلاف قرار دے دیں گے اور اسے علیحدہ قرار دے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں
تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس وقت تو ہماری مجلس کے اندر ماشاءاللہ کافی لوگ موجود ہیں، لیکن اگر کوئی دو آدمی بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ان دونوں کی ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دو آدمی بھی اگر ایک جگہ بیٹھے ہیں تو ان کی ایک جیسی سوچ نہیں ہو سکتی، ان کی سوچ مختلف ہو۔ ایک ہی واقعے کو مختلف رنگ سے وہ دیکھیں گے، مختلف پیرائے میں دیکھیں گے، اس بنا پر واقعہ ایک ہی ہوگا، لیکن دونوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوگا اور وہ اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اس بنا پر یہ سوچنا کہ ایک ہوش و حواس رکھنے والا انسان دوسرے کی فکر کا پابند ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتے کہ سب ایک ہی بات کو سوچیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ سب انسانوں کے دماغ ایک ہی جیسے پیدا کر دیتے۔ جیسا کمپیوٹر اللہ نے میرے دماغ میں فٹ کیا، اللہ ایسا سب کے دماغوں میں لگا دیتے، سب کو ایک ہی بات ذہن میں آتی، دوسری آتی نا۔ اللہ اس بات پر قادر تھے نا، تو اللہ نے باوجود قدرت کے سب کے دماغ ایک جیسے نہیں رکھے، مختلف رکھے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایسا نازل فرماتے یا نبی کو ایسی تعلیمات دیتے کہ وہ ایسے الفاظ ادا فرمائیں کہ ان کا ایک سے زیادہ مطلب نکل ہی نہ سکے۔ بعض ایسے جملے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مطلب نکلتا، دوسرا نکل ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا کہ ایک سے زیادہ مطلب کوئی نکال ہی نہ سکتا۔ ہم اگرچہ کمزور انسان ہونے کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم ہو سکتا ہمیں ایسا کلام کہنے میں دشواری ہو، لیکن اللہ تو قادر الکلام ہے نا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چاہتے تو ایسا قرآن کریم اتارتے کہ جس کا دوسرا مطلب نکلتا ہی نہ، اور اللہ چاہتے تو نبی سے ایسے الفاظ ادا کرواتے احادیث کی شکل میں کہ ان کا دوسرا مطلب نکل ہی نہ سکتا، ایک ہی مطلب نکلتا۔ دونوں باتیں اللہ کی قدرت میں تھی نا۔ ایک جیسا دماغ سب کے ذہنوں میں فٹ کر دیتے، سب کے سروں میں فٹ کر دیتے، وہ ایک ہی بات سوچتا، دوسری بات سوچتا ہی نہ، یا کلام ایسا اتار دیتے تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ نکل ہی نہ سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی سوچنا چاہیے اور ایک ہی لکیر پہ چلنا چاہیے، ان کی سوچ قدرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، خلاف فطرت وہ سوچ رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ نعرہ دیا کہ فقہ کو چھوڑ دیا جائے تو ہم متحد ہو جائیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کتنے متحد ہیں؟ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں فقہ کو چھوڑنے کا، وہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں غیر مقلد کہلاتے ہیں یا اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے لحاظ سے، میں اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ اہل حدیث کہلانے کے وہ لوگ مستحق نہیں ہیں، وہ غیر مقلد کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کیا وہ سارے کے سارے متفق ہیں؟ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض یہاں ہاتھ باندھتے ہیں یوں کر کے، بعض یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں اور بعض یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ متفق تو وہ بھی نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ تو باندھ رہے ہیں لیکن وہ ہاتھ باندھنے کے طریقے ان کے مختلف ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ فقہ کو چھوڑ دیجئے متفق ہو جائیں گے، اور وہ متفق ہوئے نہیں۔ پھر ان میں نے دیکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو بعض ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع سے اٹھ کر، اور بعض ہاتھ کھلے چھوڑے رہتے ہیں۔ اگر فقہ چھوڑنے سے متفق ہونے کی بات ہونی تھی تو پھر یہ متفق کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے اندر اختلاف کیوں ہوا؟ جی، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو دوبارہ ہاتھ اٹھا کے سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یا پھر رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بس، اس کے بعد نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو ان میں یہ اختلاف کیوں پایا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ فقہ چھوڑ کر رائے کو متفق کرنے کا جن لوگوں کا دعویٰ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بات ہی خلاف فطرت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ فقہ کو چھوڑنے کے باوجود وہ لوگ متحد نہیں ہوئے، بلکہ فقہ کو ماننے والوں سے زیادہ ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کی ہر مسجد میں نیا طریقہ ہوگا، ہر امام اپنے انداز سے پڑھا رہا ہوگا، لہذا اگر ان کی 4 مسجدیں ہیں تو 4 قسم کے ان میں اختلافات ہوں گے۔
5 مسجدیں تو 5 قسم کے اختلافات ہوں گے، پھر اس ایک ایک مسجد کے اندر بھی ان میں اختلافات پائے جاتے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی متفق کرنے والی بات نہیں۔ اب ان لوگوں کی طرف آئیے ذرا جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو بھی چھوڑ دیجیے، قرآن پر آ جائیے، متفق ہو جائیں گے، تو انہیں بھی آپ دیکھ لیجیے۔ ان میں سے ہر ایک ماشاءاللہ اپنے آپ کو نبی سے بھی کچھ آگے سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے نام پر وہ جتنے گل کھلاتے ہیں، اس نے تو امت کے اندر اتنا انتشار برپا کر دیا ہے کہ اتحاد نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی سرے سے۔ ہر ایک مستقل الگ بات کر رہا ہے۔ حدیث نے تو کچھ پابند کیا ہوا تھا نا، حدیث کی جب پابندی ختم ہوئی تو وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے، جو چاہے کہنے لگ گئے، تو اتحاد تو ان کے اندر بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے دعوے دار، حدیث کو چھوڑنے کے دعوے دار بہت سے پیدا ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنی اپنی رائے ہے، تو اتحاد تو انہوں نے بھی نہیں دکھایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نہ تو حدیث کو چھوڑ کر متحد رہا جا سکتا ہے اور نہ ہی فقہ کو چھوڑ کر متحد رہا جا سکتا ہے۔ متحد رہنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ حدیث اور فقہ کی پابندی کرتے ہوئے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات میں اس پر عرض کروں گا کہ فقہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسی بات کی طرف آئیں گے کہ مسلمانوں میں یہ جو ائمہ اربعہ 4 اماموں کو مان کر چلنے کا جو طریقہ کار رائج اور چل رہا ہے، اس سے امت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اسے چھوڑنے والوں نے امت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ منکرین فقہ کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فقہ ایک ایسا لفظ ہے جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ ایک صاحب نے بالکل بڑے ہی روب اور دبدبے اور بڑے جوش سے کہا کہ فقہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، اس بنا پر فقہ کو ماننا ہی غلط ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں آتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم حنفی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہو، اور فقہ جو ہے اس کا کہیں وجود موجود نہیں قرآن و حدیث۔ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، تم لوگ ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خطرناک نظر آتے ہو، تمہارا رعب ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ لا یفقہون، فقہ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے الفاظ کیا ہے؟ ذالک بانہم قوم، یہ ایسی قوم ہے کہ لا یفقہون، فقہ نہیں جانتے۔ کہنے لگے جی اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا عربی میں فقہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ تو عربی میں جب فقہ کا لفظ عربی میں استعمال کیا گیا ہے، آپ اسے اردو میں اگر ترجمہ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تو اس کا مطلب نہیں نکلے گا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ میں جب آپ کو لا یفقہون کہہ رہا ہوں، ایک جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھے تو وہ بھی کہے گا کہ یہاں فقہ کا لفظ اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، فقہ کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فقہ کے منکر وہی ہوں گے جن کے پاس اللہ نے جن کو فقہ عطا ہی نہیں کی ہو، جن کے پاس فقہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، وہی فقہ کے منکر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ ہمیں زیادہ اسلام کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے ہمیں خطرناک سمجھنے کی؟ قرآن کریم نے یہود مدینہ کے لیے، ان میں جو یہود مدینہ میں سے جو منافقین بن گئے تھے، ان کے لیے قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ تم لوگ ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ڈراؤنے ہو، تمہارا رعب اور دبدبا اللہ سے بھی زیادہ ان کے اوپر قائم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر فقہ کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنے کا ارادہ فرما لیں تو اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یفقہہ فی الدین، اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا
کہ جس شخص کو فقہ نصیب ہوئی یا جو شخص فقہ کا ماننے والا ہے اللہ نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے جی؟ ذرا زور سے کہیے. اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رکھا، خیر کا ارادہ فرما رکھا. اور اگر کسی کو فقہ نصیب نہیں یا کوئی شخص فقہ کا منکر ہے، فقہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کو اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ بھی نہیں ہے. ایسا انسان خیر اور بھلائی سے محروم ہے. اللہ کے نبی کی زبان ارشاد کے مطابق ایسا انسان بھلائی اور خیر سے محروم ہے جو فقہ کا منکر ہے، فقہ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کے اندر فقیہانہ مادہ نہیں پایا جاتا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے تو اسے اللہ دین کا فقہ نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی خوبی اور کمال ہے کہ اللہ نے مسلمانوں میں ایسے علماء کرام عطا فرمائے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے مسائل کا استنباط فرمایا، قرآن و حدیث کی تشریحات فرمائی. قانون تو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس قانون کی وضاحت کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں. ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے فقہ موجود ہے. جس طریقے پر عدالتوں کے اندر ملک کا قانون بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی جج جب ایک قانون کی تشریح کر دیتا ہے تو اسے پی ایل ڈی کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ سند بن جاتا ہے کہ فلاں جج نے اس قانون کی یہ تشریح کی ہے، لہذا یہ والی تشریح معتبر ہوگی اور اسے آئندہ کے لیے بنیاد بنایا جائے گا. تو اسی طریقے پر قرآن و حدیث کے جو قوانین ہیں ان کی تشریح اور وضاحت جن علماء کرام نے کی وہ فقہاء کرام کہلاتے ہیں. ان لوگوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا اور مسائل کو یکجا کر کے لکھ دیا اور محفوظ فرما دیا. اس کی میں ایک مثال آپ حضرات کو دیتا ہوں. ایک صاحب گزرے ہیں، حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہیں اللہ نے اس موضوع پر بڑی دسترس عطا فرمائی تھی. خود بھی پہلے غیر مقلد تھے، بعد میں انہوں نے جب قرآن و حدیث میں غور کیا تو غیر مقلدیت سے تائب ہو کر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر حنفیت کو اپنایا اور پھر اس موضوع پر انہوں نے ماشاءاللہ اپنے دور کے اندر انتہائی کمال حاصل کیا. ان کے دور میں ان کے سامنے کسی غیر مقلد کو گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم نے خود عملی طور پر بھی اسے دیکھا ہے. بہر صورت مولانا کا ایک دفعہ گفتگو ایک صاحب سے ہوئی. وہ بھی ایسی شخصیت تھے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کے اندر غیر مقلدوں کے سب سے بڑے عالم. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں غیر مقلدوں کے سب سے بڑے عالم ہیں. ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی، مولانا کا فرمانا یہ تھا کہ قرآن و حدیث پر براہ راست ہر انسان عمل نہیں کر سکتا. ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے مجبور ہیں کہ علماء سے رابطہ کریں اور علماء کی تشریحات کو لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور دین پر اس کے مطابق عمل کریں. ان کا اصرار یہ تھا کہ نہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اگر ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کرے تو آپ کے غیر مقلدوں میں سے کسی ایک حاجی کو آپ میرے سامنے کھڑا کر دیجئے، میں اس سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں حج کے موضوع پر. ظاہر اس نے جب حج کیا ہے تو اسے قرآن و حدیث کی وہ تمام آیتیں اور وہ تمام روایتیں معلوم ہوں گی، وہ مجھے بتائے گا اور میں اس سے پوچھوں گا. تو انہوں نے سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ یہ سوال بڑا چبھتا ہوا اور بڑا مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے کہ بھئی حج تو زندگی میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، ہر انسان کو کہاں یاد رہتا ہے. جب حج کیا تھا انہیں معلوم ہوں گی آیتیں، بعد میں بھول گئے تو اب تھوڑی وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. تو مولانا تو ان سے زیادہ حاضر جواب تھے. مولانا نے فرمایا کہ نماز تو دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، تو کسی ایک بندے کو کھڑا کر دیجیے آپ، کسی غیر مقلد کو جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے. میں اس سے نماز کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ آپ سے پوچھ کر کے عمل کرتا ہے یا اللہ کے نبی کی حدیثیں اسے یاد ہیں. آپ ذرا ایک بندے کو کھڑا کر دیجئے، میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ خود عمل کر رہا ہے یا آپ سے پوچھ کے عمل کر رہا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں. فوراً انہوں نے پھر وہی بات اٹھا کے لیا کہ ہم سے پوچھتے ہیں.
تو مولانا نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا یہی اختلاف ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ سے پوچھ کر کے چلیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر کے چلیں۔ امام ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں، بیچ میں صحابی کا واسطہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں کہتا ہوں ان سے پوچھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے سے شاگرد ہے۔ تم کہتے ہو کہ 1400 سال کے بعد میں آیا ہوں، مجھ سے پوچھ کر کے چلو۔ یہ فرق ہے میرا اور آپ کا۔ فقہ یہ کہتی ہے کہ وہاں ذرا قریب پہنچی اللہ کے نبی کے، اور آپ اللہ کے نبی سے اتنے فاصلے پر لے جا کر کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں آپ حدیث شریف سے نماز کے فرائض بتا دیں کہ نماز کے اتنے فرض ہیں، کیوں نہیں، کتنے فرض ہیں نماز کے؟ 13 فرض ہیں، تو یہ دکھا دیں ہمیں، حدیث میں لکھا ہوا کہ نماز کے 13 فرض ہیں اور یہ ہیں، یہ ہمیں دکھا دیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میرے پاس یہاں ساری کتابیں تو نہیں رکھی ہوئی، تو کتابیں چاہیے، اس کے لیے پورا کتب خانہ چاہیے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کے پاس تو نہیں ہے، لیکن میں لے کے آیا ہوں ساتھ، یہ پوری میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، آپ کتاب کا نام لیجئے، میں آپ کو اٹھا کر کے دیتا ہوں، آپ اس میں سے نکال کے دکھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک دم سے تھوڑی آ جاتا ہے، 13 فرض سیکھنے کے لیے آپ کو میرے پاس 13 سال میری شاگردی کرنی پڑے گی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اگر 13 فرض حدیث سے سیکھنے کے لیے مجھے 13 سال آپ کی شاگردی کرنی پڑتی ہے، تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ پورا دین سیکھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس کتنے سال رہنا پڑے گا؟ جی، اگر نماز کے صرف 13 فرض سیکھنے کے لیے 13 سال رہنا پڑے گا اور وضو کے 4 فرض سیکھنے کے لیے 4 سال گزارنے پڑیں گے، تو پورا دین سیکھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس کتنے سال رہنا پڑے گا؟ ذرا یہ مجھے سمجھا دیجیے۔ فرمانے لگے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث سے نماز کے 13 فرض نہیں دکھا سکتے، اور میں فقہ کی کتاب تعلیم الاسلام جو ہمارے بچوں کو پہلی کی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے یہ میں 13 فرض نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو ان 13 فرض پر اعتراض ہے تو اعتراض پیش کیجیے، اور اگر اعتراض نہیں تو پھر ہماری بات کو تسلیم کیجیے۔ چنانچہ آپ ان اہل حدیثوں میں سے کسی سے پوچھ لیجیے۔ اہل حدیث کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے لفظ، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس سلسلے کے اندر۔ آپ سے ذرا پوچھیے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، اور یہ فرض آپ کہاں سے نکال کے لائیں؟ قرآن پاک میں ہیں، حدیث شریف میں ہیں، کہاں ہیں؟ یہ ذرا ہمیں دکھا دیجیے۔ ایک صاحب نے وضو کے فرضوں کے لیے قرآن کریم کی آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہ آیت پیش کر دی۔ اس میں 4 اعضاء کے دھونے کا ذکر ہے۔ میں نے کہا اس میں فرض کا لفظ تو موجود نہیں ہے، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان 4 اعضاء کو دھونا فرض ہے؟ دیکھیے وہ پھر آپ کو فقہ کا سہارا لینا پڑے گا، پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا، حنفیوں کے پاس یا مالکیوں کے پاس یا حنبلیوں کے پاس یا شافعیوں کے پاس۔ وہاں اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ پیسے لینے کے لیے تو حنبلیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، سعودی عرب جو دوڑ کر کے جاتے ہیں، وہاں کا باقاعدہ تحریر شدہ قانونی مذہب ہے کہ وہاں پر حنبلی مسلک چلے گا، چنانچہ وہاں کی ساری کورٹوں اور عدالتوں کے اندر حنبلی مسلک کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور حنبلی مسلک چلتا ہے۔ پیسے لینے کے لیے تو وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن پیسوں کے علاوہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی حنبلی مشرک ہیں، شافعی مشرک ہیں، حنفی مشرک ہیں، مالکی مشرک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی وہ نبی کی بات کو انسانوں سے پوچھ کر کے مانتے ہیں اور نبی سے براہ راست نہیں پوچھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی راستہ ہمیں دکھا دیجئے نبی سے براہ راست پوچھنے کا، تو ہم پوچھ لیں گے۔ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا بخاری بھی تو امام بخاری نے لکھی ہے نا، براہ راست سنا ہوا جی۔ اور امام بخاری کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ امام بخاری عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد، اور عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب امام بخاری سے پوچھے، بخاری سے پوچھیے۔ میں نے کہا کہ بخاری بھی تو امام بخاری نے لکھی ہے نا، اللہ کے نبی نے خود کو کتاب لکھی ہے جی۔ پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ بخاری سے اگر آپ نے سیکھ لیا تو وہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا؟ بات تو پھر نہیں رہی کہ چاہے ابو حنیفہ کو امام مان لیجئے، چاہے بخاری کو امام مان لیجئے، ماننا تو پڑے گا آپ کو۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم فقہائے کرام کی خدمت میں حاضری دیں اور فقہائے کرام سے
قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں اور سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. قرآن کریم کی جو میں نے آیتیں پڑھی ان کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. آپ اللہ سے کہیے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجیے. اتنی بات کافی تھی، لیکن آگے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے. یہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہیں وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. انبیاء علیہم السلام ہیں، شہداء کرام ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. یہ 4 قسم کے افراد ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. تو اللہ نے کہا کہ ان کا راستہ اختیار کیجئے. یہ 4 قسم کے جو افراد ہیں، انعام یافتہ جو افراد ہیں، ان کے راستے کو اختیار کر کے ان کے طریقے پر چلیے. تو صراط مستقیم تو کافی تھا، لیکن یہ آگے جو وضاحت کی ہے یہ اس بات کو بتانے کے لیے یہ وضاحت ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ان 4 قسم کے افراد کا آپ کو اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا. اگر آپ اپنے طور پر چاہیں گے کہ صاحب میں اپنے طور پر سمجھ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر نہ تو آپ کے پاس قرآن کریم ہے، نہ آپ کے پاس احادیث طیبہ ہے. احادیث طیبہ کے لیے ائمہ حدیث سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، بات پھر وہیں آ جائے گی. اور قرآن کریم کے لیے ائمہ قرآن سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، بات پھر وہیں آ جائے گی. نبی سے براہ راست تو صرف صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو در حقیقت یہ غیر مخلدیت کی جو تحریک ہے یہ لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی تحریک ہے. یہ اصل میں ہاتھ پکڑ کر لے کے چلتے ہیں اور ایسی جگہ پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں آگے ان کے منہ میں زبان نہیں رہ جاتی. یہ کہہ نہیں سکتے، آگے بول نہیں سکتے. جب یہ کہتے ہیں کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے اور قرآن و حدیث ہمیں یہ براہ راست دے نہیں سکتے، درمیان میں ان حضرات کا واسطہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اس بات پر تیار کر دیتے ہیں کہ وہ سوچتے سوچتے جب پہنچے گا تو یہاں پہنچ جائے گا کہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور ایسا انسان ہے نہیں جسے قرآن و حدیث اللہ کے نبی سے براہ راست ملا ہو. لہذا صحابہ کرام کے بعد کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو غیر مخلدیت کا جو اعلان ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے، لوگوں کو اس بات پہ لایا جائے ان کے جو آگے ان کی جو مزید ترقی یافتہ قسم ہے وہ تو صحابہ کرام سے بھی لوگوں کو آزاد کرا دیتی. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی دین نہیں مل سکتا. ان کی جو اگلی موڈیفائڈ فارم جو آگے آئے گی، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام پہ لے جا کے کھڑا کرتے ہیں اور ہر انسان عقل مند سوچ سکتا ہے کہ جب بیچ میں واسطہ آ گیا تو پھر اللہ کے نبی کی بات تو نہ رہی، اب میں کہاں جاؤں. تو در حقیقت یہ تحریک لوگوں کو دین سے ہٹانے کی اور دین سے بیزار کرنے کی تحریک ہے کہ لوگوں کو دین سے ہٹایا جائے، اسلام سے دور کیا جائے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو لازمی بات ہے کہ فقہ کے بغیر ہم قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر سکتے. اب فقہ چاہے ان کی اپنی ہو اور چاہے امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ہو، فقہ لازمی ہے. اور مجھے دکتور محمد عوامہ بڑے اچھے عالم ہیں شام کے، سعودیہ میں رہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہماری کئی مرتبہ ہوئی. بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ تشریح کرے تو کہتے ہیں جی حنفی فقہ ہے، اور اگر یہ خود تشریح کرے تو کہتے ہیں یہ نبی کی تشریح ہے. تو اگر امام ابو حنیفہ کی ہوئی تشریح حنفی تشریح بن گئی تو تیری تشریح بھی تو تیری کہلائے گی نا. پھر وہ اللہ کے نبی کی تشریح سے تو کیسے قرار دیتا ہے؟ اگر ہمارے یہاں آج کا اس 15ویں صدی کا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ صاحب اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے، تو یہ مطلب تو آپ نے نکالا نا. اسے تو آپ کہتے ہیں یہ رسول کی سمجھ ہے، اسے کہتے ہیں فقہ الرسول. اور جو ابو حنیفہ نے کہا اسے کہتے ہیں فقہ ابی حنیفہ. یاد رکھیے کہ ائمہ فقہ نے جو قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے وہ بھی نبی ہی کی بات ہے جسے انہوں نے وضاحت کی ہے. تو یہ پھر یہ کیا صورتحال کیا پیدا ہوئی، یہ جو ایک نیا یعنی کھڑا کیا گیا، نیا اسٹنٹ کھڑا کیا گیا اہل حدیث کے عنوان سے یا اہل قرآن کے عنوان سے. بات تو دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ ہم مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ اہل قرآن کے ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا. اہل حدیث نے جب حدیث کی بات کی تو اہل حدیث کے ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا. بجائے اس کے کہ لوگ متفق ہوتے، پہلے تو 4 فرقہ پر لوگ چل ہی رہے تھے، اب یہ 2 فرقے مزید انہوں نے اضافہ کر دیے. تو فرقہ واریت کو کم کیا یا زیادہ کیا؟ پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہے اہل قرآن کا بھی کہ ان میں سے ہر ایک مستقل امام ہوتا ہے
تو ان کے اندر سینکڑوں فرقے ان کے اندر بن گئے. اور اہل حدیث کی صورتحال بھی ہوتی کہ ان کے اندر بھی ہر ایک اپنا امام ہوتا اپنی جگہ پر، تو ان کے اندر سینکڑوں فرقے ان کے اندر نکل آئے. تو انہوں نے اتحاد پیدا کیا یا فرقہ واریت کو اور ہوا دی، فرقہ واریت کی اور آگ کو بھڑکایا ان لوگوں نے. تو اتحاد تو مسلمانوں میں کوئی پیدا نہیں ہوا ان کے نتیجے کے اندر، بلکہ اور انتشار پیدا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اہل قرآن وہ لوگ نہیں کہلاتے جو قرآن پر عمل کریں، وہ لوگ تو مسلمان کہلاتے ہیں. اہل قرآن وہ لوگ کہلاتے ہیں جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اپنے فرض کے طور پر اختیار کر لیں، اپنے وظیفے کے طور پر اختیار کر لیں. جیسے ہمارے قرآن کریم کے قراء کرام حفاظ کرام ہیں، یہ اہل قرآن اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کی مشغولی قرآن کریم کے اندر ہے. اسی طریقے پر اہل حدیث وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کی مشغولی احادیث کے اندر ہے، احادیث کو لکھنے کا کام، احادیث کو چھانٹنے کا کام، احادیث کی استنباط کا، اسے کتابیں تصنیف کرنے کا کام. تو جن کی مشغولی احادیث ہی کے اندر ہے وہ اہل حدیث کہلانے کے مستحق ہیں. یہ دعویٰ کرنا کہ جو حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ دعویٰ انگریز کے زمانے کے اندر پیدا ہوا ہے. انگریز کے دور سے پہلے یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. انگریز کے دور سے پہلے اہل حدیث وہ لوگ کہلاتے تھے جو محدثین ہیں، جو حدیث میں مشغول رہتے ہیں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے تشریحات کرنے، ان میں جو لوگ مشغول رہتے ہیں. عمل بالحدیث کی بنیاد پر اہل حدیث کا دعویٰ انگریز کے دور کے اندر کیا گیا ہے، اور انگریز کے دور میں باقاعدہ اپنے لیے اس نام کو رجسٹر کروایا گیا ہے. انگریز نے صرف ایک فرقے کے لیے نام رجسٹر کیا ہے، اور وہ اہل حدیث ہیں جن کے لیے اہل حدیث کا نام باقاعدہ رجسٹر کیا گیا. باقاعدہ درخواست دی گئی کہ لوگ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں، لہذا ہمیں غیر مقلد کی بجائے اہل حدیث تسلیم کیا جائے. انگریز نے فوراً تسلیم کر لیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ انگریز کی تو خواہش تھی. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کینیڈا کے اندر مسلم اسکالر ہونے کا کینیڈین حکومت نے ایوارڈ دیا. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب ہے، انہیں مسلم اسکالر ہونے کا کینیڈین حکومت نے ایوارڈ دیا. میں نے کہا جسے کینیڈین حکومت ایوارڈ دے رہی ہوگی وہ کتنا بڑا مسلم اسکالر ہوگا یہ ساری دنیا جانتی. تو جسے انگریز اہل حدیث تسلیم کریں وہ کتنا حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا یہ بھی ساری دنیا جانتی. اصل میں انگریز کی یہ ضرورت تھی. فرق تسد عربی کا ایک محاورہ اور کہاوت ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، اور ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. تو انگریز کو چونکہ عالم اسلام پر تسلط مل گیا تھا، اب وہ اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ فرقے بڑھائے جائیں، زیادہ سے زیادہ پارٹیاں پیدا کی جائیں تاکہ یہ رکاوٹ بن سکیں اسلامی نظام کے آنے کے لیے مستقبل میں. اس لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرقے اور یہ پارٹیاں در حقیقت جو اسلام کے نام سے مختلف بنتی ہیں، یہ در حقیقت اسلامی نظام کے قیام کے خلاف مزاحمتی تحریکیں ہیں. یہ اسلام کے نظام کو ریزسٹ کرنے کے لیے کہ اسلام نہ آئے، اس مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ضیاء الحق کے دور کے اندر ضیاء الحق نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلامی نظام قائم کروں گا، تو ایک تو رافضیوں نے اسلام آباد کا گھیراؤ کیا تھا، اور دوسرے اہل حدیثوں نے اسلام آباد کا گھیراؤ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر حنفی فقہ کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. ان دونوں فرقوں نے کھڑے ہو کر کے اسلام کو روک دیا، اسلام کے آنے کو پاکستان کے اندر، اور یہ انہیں مزید تقویت دی جانے کی کوشش. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی ایک خاص جہادی تنظیم ہے، اسے بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اخبارات کے اندر، بڑا ہائی لائٹ کر کے پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں ان کے کتنا وجود ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیے معاشرے کے اندر شاید آپ کو کہیں ان کا کوئی نمائندہ نظر آیا ہو، یا آپ لوگوں کے اندر شاید ہی کوئی نمائندہ ہو، لیکن اخبارات میں یوں پیش کیا جاتا ہے کہ شاید وہی جہاد کر رہے ہیں، دنیا کے اندر کوئی رہا ہی نہیں مجاہد. تو یہ جو انہیں اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ ان لوگوں کو اتنا قوی کر دیا جائے تاکہ جو مجاہدین کتاب و سنت کی روشنی میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے انہیں پاؤں کی بیڑی بنایا جا سکے، ان کے لیے انہیں رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکے. اس بنا پر انہیں زیادہ اچھالا جاتا ہے اور اس بنا پر انہیں زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
تو در حقیقت چونکہ انگریز کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو رواج ملنا چاہیے، لہذا ایسے فرقے اور ایسی پارٹیاں جن کے ذریعے سے انہیں مستقبل میں امید تھی کہ ان کا مسلمانوں میں وجود تو نہیں ہے لیکن یہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اندر انتشار ضرور پیدا کر سکتے ہیں، تو انہیں باقاعدہ انہوں نے رجسٹر کیا، قانونی جواز ان کے لیے مہیا کیا گیا تاکہ یہ اس قانون کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف کا بیج بوتے رہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرتے رہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اہل حدیث کا لفظ نہ تو عملی طور پر ان پر صادق آتا ہے اور نہ ہی معنوی طور پر ان پر صادق آتا ہے، بلکہ اہل حدیث وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے، جیسے اہل قرآن وہ کہلاتے ہیں جو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوں، اسی طریقے پر اہل حدیث وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہونے والے لوگ ہیں۔ عمل بالحدیث کو اہل حدیث کہنا یہ غلط بات ہے، عملی طور پر بھی ثابت نہیں ہے اور علمی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ عملی طور پر اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کے پاس چند مسائل کے بارے میں شور مچاتے ہیں، ورنہ احادیث نہ ان کے پاس ہے اور نہ ہی یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز کے فرائض بھی یہ حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، وضو کے فرائض بھی یہ حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے اس بنا پر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کبھی بھی اہل علم سے گفتگو نہیں کریں گے، یہ گفتگو کریں گے عام آدمی سے۔ اہل علم سے گفتگو کرنے کے لیے کسی ایک عام جاہل آدمی کو تو بھیج دیں گے کہ جاؤ ان کے مولوی سے بات کر کے آؤ، لیکن ان کے علماء کبھی بھی کسی عالم دین سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ میرا چیلنج اور دعویٰ ہے۔ یہ کبھی آمادہ نہیں ہوں گے کسی عالم دین سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر ان کا چونکہ کچا چکا کھل جاتا ہے، اس بنا پر وہاں بات نہیں کریں گے، عام لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہیں گے۔ اب ذرا میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ میں ٹنڈو آدم میں رہتا تھا تو وہاں پر نئی ان لوگوں نے الگ سے مسجد بنائی اور میرے پاس آئے، کیونکہ میں بھی ان دنوں میں نیا مدینہ یونیورسٹی سے آیا تھا، تو میرے پاس آئی اس خیال سے کہ شاید وہاں سے ہر آنے والا ہماری ہی راج الاپے گا، ہماری ہی بات کرے گا، تو اس بنا پر وہ میرے پاس آئے 2-3 آدمیوں کو لے کر۔ فیصلہ یہ ہوا تھا، دونوں آپس میں اختلاف ہوا تھا حنفیوں میں اور غیر مقلدوں میں، تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو کہہ دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ تو میرے پاس کس بنیاد پر آ گئے؟ حنفی تو اس لیے آئے تھے کہ میں حنفی ہوں، اور یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں لہذا ہماری بات کریں گے، تو اس بنا پر وہ آگے میرے پاس، وہاں پر گفتگو ہوئی۔ ایک مسئلہ تو ان لوگوں نے یہ اٹھایا کہ عید کی نماز مسجد کے اندر نہیں ہوتی، شہر سے باہر ہونی چاہیے، یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا، کیونکہ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز مدینہ منورہ سے باہر جا کر کے پڑھا کرتے تھے، یہ انہوں نے مسئلہ اٹھایا۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے باہر جا کر جو عید کی نماز پڑھی جاتی تھی تو اس کی چند وجوہات تھیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی تعداد کا روک ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے اور روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، لہذا سب کو باہر نکالا جاتا تھا تاکہ باہر نکلے تو کافر دیکھ کر کے دہلے اور ان پر مسلمانوں پر روک قائم ہو، اس بنا پر سب کو باہر نکالا جاتا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ عورتیں بھی باہر نکل کے آئیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ماہواری کے ایام میں ہیں وہ بھی باہر آئیں، وہ بھی آ کر مسلمانوں کی تکثیر ثواب کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بنے، لہذا وہ بھی باہر نکل کر کے آئیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر مسجد شہر سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں عید کی، تو کیا آپ کی عورتیں بھی شہر سے باہر جائیں گی؟ کہنے لگے جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک پردے کا انتظام نہیں ہے، اس بنا پر ہم باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پردے کا انتظام کیا تھا، اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے اور پھر مجبور ہو گئے کہنے پر کہ اللہ کے نبی نے تو کوئی پردے کا انتظام نہیں کیا تھا، عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی، مرد آگے کھڑے ہوتے تھے، نماز بھی اسی طرح ہوتی تھی۔ یا تو یہ غیر مقلد اپنی مسجدوں میں یہ عمل کر کے دکھائیں کہ آگے مردوں کی صف ہو، پیچھے بچوں کی صف ہو، پھر پیچھے عورتوں کی صف ہو، اس طرح کر کے دکھائیں۔ یہ گیلریاں الگ بناتے ہیں، باپردہ جگہ الگ بناتے ہیں، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟
کہنے لگے کہ صاحب وہ ہمارے پاس چونکہ پردے کا انتظام نہیں، اس لیے ہم عورتوں کو نہیں لے جا سکتے. تو میں نے کہا پہلی تو آپ نے یہ حدیث کی خلاف ورزی کر لی، حدیث میں تو نہیں آتا، آپ نے یہ اپنی طرف سے بنایا. یا تو فقہ کا سہارا لیجیے تو پھر آئیے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں، اور اگر فقہ کا سہارا نہیں لیتے تو مان لیجیے کہ آپ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا چلیے آپ ٹنڈو آدم میں تو لوگوں کو شہر سے باہر لے جا کے نماز پڑھا دیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کراچی میں اگر شہر سے باہر عید کی نماز پڑھنے کا پروگرام بنایا جائے گا تو اس کے لیے آپ اس حدیث پر عمل کرنے کے مجھے کیا راستہ بتاتے ہیں؟ کراچی والوں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کراچی والے سنت کے مطابق شہر سے باہر جا کر کے عید کی نماز پڑھیں. کہنے لگے بڑے عید گراؤنڈ میں بڑے میدان کے، میں نے کہا بڑا میدان بڑا گراؤنڈ کہاں سے آیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی مدینے سے باہر نکل کے انہوں نے نماز پڑھی، لہذا کراچی والوں کو بھی شہر سے باہر نکل کے نماز پڑھنی ہوگی، عید کی تب سنت کے مطابق ہوگی. اور اگر کہیں بڑے گراؤنڈ کے اندر بڑے کھیل کے میدان میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو وہ سنت کے مطابق نہیں کہلائے گی، سنت کے مطابق تب بنے گی جب شہر سے باہر نکلے. لہذا اگر کراچی والوں کے لیے فیصلہ کیا جائے کہ شہر سے باہر نکل کر کے عید کی نماز ادا کریں تو میرا خیال ہے کہ 27 تاریخ کو انہیں روانگی شروع کرنی ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا چاہیے. اللہ کے نبی پیدل جایا کرتے تھے. تو پیدل جانے کے لیے کیا ہوگا کہ سوراب گوڑ سے باہر انتظام کیا جائے اور لانڈی کرنگی والوں کو بتایا جائے جی، اور لیاری والوں کو بتایا جائے، وہ وہاں سے پیدل جو چلنا شروع ہوں گے تو 27 سے بھی میرا خیال ہے بات نہیں بنے گی، کیونکہ بچوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے، چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوں گے، عورتیں بھی ساتھ ہوں گی، پیدل چلنا ہے. تو وہ وہاں سے جب چلیں گے تو وہ آخری اشرا اسی کام میں لگ جائے گا جانے میں، اور پھر وہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی اور پھر 10 شوال کو انشاءاللہ واپس گھروں کو پہنچیں گے. تو اس کے لیے میں نے کہا اس کا کوئی حل بتائیے تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکے. یا تو آئیے فقہ کے دامن میں آ کے پناہ لیجیے اور فقہ آپ کو راستہ دکھائے گی، اور اگر فقہ کے دامن میں آپ پناہ نہیں لیتے اور براہ راست حدیث پر عمل کرنا چاہتے تو پھر مجھے اس کا حل بتا دیجیے. اب وہ بدلیں جھانک رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ آپ نے جہاں انتظام کیا ہے شہر سے باہر، اللہ کے نبی نے 100 میٹر باہر نکل کے پڑھی اور آپ تو 200 میٹر چلے جاتے ہیں، تو آپ بھی تو حدیث کے خلاف چلے گئے. اللہ کے نبی کے خلاف تو آپ نے بھی عمل کر لیا، تو یہ تو حدیث پر عمل نہ ہوا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموشی اختیار کرنے کی. پھر انہوں نے دوسرا مسئلہ اٹھایا، یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. پھر دوسرا مسئلہ اٹھا، کہنے لگے کہ صاحب آپ عقیقہ کرتے ہیں اور عقیقے کے اندر آپ گائے میں 7 حصے کرتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا صاحب کیوں جائز نہیں ہے؟ کہنے لگے اس لیے جائز نہیں ہے کہ حدیث شریف میں ہی نہیں آتا کہ گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا آتا ہے حدیث شریف کے اندر؟ کہنے لگے حدیث میں تو آتا ہے کہ جان کے بدلے جان، لہذا جان کے بدلے پوری جان دینی ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ حدیث آپ مجھے کہیں دکھا دیں گے، کسی حدیث کی کتاب میں مجھے دکھا دیں، حدیث صحیح ہو، مرفوع ہو. مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم تک درمیان میں کوئی ایسا بیچ میں توڑ اس کے اندر نہ ہو، کوئی کڑی ٹوٹی نہ ہو. مرفوع حدیث ہو، صحیح ہو اور غیر معارض ہو کہ اس سے کوئی دوسری حدیث ٹکراتی نہ ہو. ایسی مجھے کوئی حدیث دکھا دیجیے جس کے اندر یہ بات آتی ہو کہ جان کے بدلے جان دینی ہے، ایسی کوئی حدیث مجھے دکھا دیجیے. کہنے لگے نہیں آتی ایسی کوئی حدیث. میں نے کہا نہیں آتی. تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر ہم آپ پھر کہنے لگے آپ گائے کے اندر یہ 7 حصے کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو قربانی پر قیاس کرتے ہیں کہ قربانی میں کیونکہ 7 حصے جائز ہیں لہذا عقیقے کے اندر بھی 7 حصے جائز ہیں. ہم تو بھائی سیدھی بات ہے قربانی پر قیاس کر کے اور فقہ کی مدد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عقیقے کے 7 حصے ایک جانور کے کیے جا سکتے ہیں، گائے میں اور اونٹ میں. تو وہ صاحب کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے. تو میں نے کہا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ جان کے بدلے جان پوری گائے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ گائے میں اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا ہو یا یہ بتایا ہو کہ گائے میں عقیقہ جائز ہے یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو. مجھے کوئی ایسی حدیث دکھا دیجیے. اب وہ سناٹے میں آ گئے کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، مسئلہ معلوم نہیں تھا. تو آخر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیوں جی کوئی حدیث نہیں آتی گائے کی عقیقے کی؟ میں نے کہا بالکل نہیں آتی. تو کہنے لگے پھر ہم گائے کا عقیقہ مانتے ہی نہیں. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی ان کا اصول ضابطہ ہے کہ حدیث پر چلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آگے بڑھیے. اونٹ کا عقیقہ کہنے لگے وہ بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے اونٹ اور گائے دونوں کے عقیقے سے انکار کر دیا. اب آئے نیچے، اب بکری رہ گئی جی. تو حدیث شریف میں جو لفظ تھا وہ حدیث شریف کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ بنتا تھا مینڈھا، جو وہ لے کے آئے تھے حدیث شریف سامنے. مختلف حدیثیں ہیں تو اس کا ترجمہ بنتا تھا مینڈھا.
تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مینڈے کی جگہ اگر کوئی بکری کر دے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیے نا، حدیث میں تو پھر مینڈا ہی ہونا چاہیے نا. جب حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرات حسنین کے لیے دو مینڈے کیے ان کے عقیقے میں، تو پھر مینڈا ہی ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے جی تو ایک ہی بات ہے. میں نے کہا ایک ہی بات ہے، آپ منڈی میں جا کر کے مینڈے کا سودا کریں اور وہ آپ کے ہاتھ میں بکری تھما دے تو آپ لے کے آ جائیں گے؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ہی بات بھی نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا پھر یہی ہے کہ آپ کو مینڈا تسلیم کرنا پڑے گا اور باقی سب سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ بکری بکرا بھی نہیں لگ سکتے قربانی کے اندر، دمبا دمبی بھی نہیں لگ سکتے قربانی کے اندر، مینڈا لگ سکتا ہے. کہنے لگے چلیے صاحب ہم نہ بکری کو مانتے ہیں نہ دمبے کو مانتے، ہم مینڈے کو مانتے ہیں. میں نے کہا چلیے اب مینڈے پر بھی ابھی تھوڑی سی بات کرنی باقی ہے. میں نے کہا حدیث شریف میں مینڈے کا لفظ کبش آتا ہے تو مینڈے کا لفظ آتا ہے حدیث شریف کے اندر. تو جب کبش کا لفظ مینڈے کا آتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر بھیڑ کسی نے کر دی عقیقے کے اندر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ بھی ایک ایسے سناٹے میں کہنے لگے صاحب اتنی تفصیل تو ہمارے مولوی نے ہمیں بتائی نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر آپ کے مولوی نے نہیں بتائی تھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں. اب آپ کو اپنے ضابطے کے مطابق اس حدیث پر عمل کرنا ہے. کہنے لگے نہیں جی ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں گے جا کے. تو میں نے کہا پھر حدیث پر تو آپ نے عمل نہیں کیا، پھر تو اپنے مولوی صاحب آپ کے بیچ میں آڑے آ گئے، حدیث پر عمل نہیں ہوا پھر آپ کا. پھر تیسرا مسئلہ انہوں نے اٹھایا. تیسرا مسئلہ ان کا تھا تراویح کا. تراویح کا مسئلہ یہ اٹھایا کہ صاحب یہ 20 رکعت تراویح تو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم تو 8 رکعت مانتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے حدیث شریف کے اندر 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ، یہ ذرا توجہ کیجئے اس بات پر، 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ مجھے دکھا دیجیے حدیث شریف کے اندر تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا. میں 20 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھاؤں گا، آپ 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دیجیے، چاہے کوئی من گھڑت روایت دے دیجیے. میں نے انہیں یہ بھی اجازت دے دی. میں نے کہا 8 رکعت تراویح کی کوئی موضوع روایت مجھے دکھا دیں، موضوع حدیث ہو، موضوع کہتے من گھڑت کو، کوئی موضوع روایت دکھا دیں جس میں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ موجود ہو. کہنے لگے جی ایسی تو کوئی حدیث نہیں آتی. تو میں نے کہا جب ایسی کوئی حدیث نہیں آتی تو پھر 8 رکعت تراویح پر آپ اصرار کیسے کرتے ہیں؟ دوسری بات میں نے کہا 8 تراویح چلیے آپ پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ پورا رمضان اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت تراویح کی جماعت کرائی ہو، یہ مجھے کہیں دکھا دیجیے. انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بھی نہیں آتا کہیں کہ اللہ کے نبی نے پورا رمضان 8 رکعت تراویح کی جماعت کرائی ہو. تو میں نے کہا کہ پھر آپ 8 رکعت تراویح کی پورا رمضان جماعت کراتے ہیں، بدعت نہیں؟ اس بدعت کا بھی مسئلہ حل کیجیے. بس اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر آئے جناب یہ صف بندی کی طرف، یہ ٹخنے ملانا اور کندھے ملانا. بعض کو تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ، میں نے خود دیکھا، وہ میرے برابر کھڑا تھا اور یوں میری ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے کھینچ رہا تھا، نماز کے اندر ٹانگ کے اندر ٹانگ ڈال کے کھینچ رہا تھا. محمد مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوئے اس اللہ کے بندے نے اتنا پریشان کیا. تو یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا کہ صاحب آپ صف بندی جو ہے اس کے لیے ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوا ہونا چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ لوگوں ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا کرو اور کندھے سے کندھا ملا لیا کرو، اس معنی کی کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے، کندھے سے کندھا ملاتے تھے. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا مل سکتا ہے؟ جی بلا تکلف آپ کھڑے بھی ہوں اور مل بھی جائے. میں نے انہیں کو کھڑا کر دیا، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، ذرا نہیں اچھی ٹھاک چھوٹا تھا، ان کا کندھا میری کونی تک آتا تھا اور میں ان کے برابر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میرے ساتھ آپ اپنا کندھا ملا کے دکھا دیجیے. اگر نماز میں آپ میرے برابر کھڑے ہوتے ہیں اور حدیث سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے تو میرے کندھے سے کندھا ملا کے دکھا دیجیے، حدیث پر عمل کر کے دکھائے. یا تو یہ برابر کے قد والوں کے لیے یہ حدیثیں ہیں، اونچے نیچے قد والوں کے لیے یہ والی حدیثیں نہیں. اس مسئلے کو آپ حل کیجیے. تو کہنے لگے پھر آپ، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کی سیدھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض جگہ یہ فرماتے تھے کہ ہاذو بالاعناق، گردنوں کو ایک دوسرے کے سامنے لاؤ. تو کیسے گردن ایک دوسرے ٹکرائیں گے، کیا کریں گے؟ مطلب یہ تھا کہ گردن کی سیدھ کے اندر دوسرے کی گردن آنی چاہیے، کندھے کی سیدھ میں دوسرے کا کندھا آنا چاہیے، ٹخنے کی سیدھ میں دوسرے کا ٹخنا آنا چاہیے.
یہ مطلب ہے اس کا. اگر یہ مطلب لیتے ہیں ملانے کا تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی کھڑے ہو کر مجھے ہر شعبے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے کندھے اور ٹخنے ملا کر کے دکھا دیں اگر ایسا کر سکتے ہیں حدیث پر براہ راست عمل کرنے کے لیے. فقہ تو یہ بتاتی ہے کہ اس سے مراد صفوں کو سیدھا کرنا ہے اور سیدھا کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا. باقی رہا درمیان میں خلا نہ رہنے دینا، تو اس سلسلے کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ غیر مقلد لوگ تکلف کرتے ہیں، وہ جیسے ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے کھینچتے ہیں، اور ہمارے حنفی لوگ بے توجہی برتتے ہیں. ورنہ مل کے کھڑے ہونا چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ مل سکیں. اتنا مل جانا چاہیے کہ درمیان میں دو آدمیوں کے درمیان میں تیسرا شخص کھڑا نہ ہو سکے، دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رہنی چاہیے. اس طرح مل کر کے آپس میں کھڑے ہونا چاہیے، لیکن اس کے مطلب خطر نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کر کھینچنے کی کوشش کرتے رہیں. تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اور بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوئی. بہر صورت میں نے آپ حضرات سے عرض کیا ہے کہ جس انداز پر یہ لوگ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس انداز پر یہ خود بھی حدیث پر عمل نہیں کرتے. یہ دراصل عمل بالحدیث کا نعرہ لگا کر آپ کو اپنا مقلد بنانا چاہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی اتباع کی جائے اور ائمہ اربعہ کے طریقے پر عمل درآمد کیا جائے. تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو صراط مستقیم انبیاء علیہم السلام کا، شہداء کرام کا، صدیقین اور صالحین کا. اللہ ہم سب کو ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو اس موضوع کو اور مزید اس میں کچھ باتیں ہیں وہ بھی عرض کر دیں گے. فی الحال آج میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں.